نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خم خانہ ولایت و نبوت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ مائدہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ایک نصاب متعین کیا ہے۔ انسان اپنے طور پر دنیا کے اندر کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، دن رات وہ مصروف عمل رہتا ہے، اور اس دن رات کی جد و جہد، محنت و مشقت سے اس نے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اتنے چکر لگائے ہیں کامیابی کے لیے کہ خود اس کا دماغ چکرا گیا ہے، لیکن دنیا کے اندر اسے کامیابیاں اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے منشور اور دستور کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا۔ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ پہلا جو نصاب ہے، نصاب کا پہلا جو جزو ہے وہ کیا ہے؟ چار چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ چار اشیاء کو اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ ان اجزاء کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر شامل کرو گے تو تم فلاح پانے والے ہو جاؤ گے، کامیابی۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، فلاح پانے والے ہو جاؤ۔ اب تفلحون کا جو لفظ ہے یہ دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامرانی اور آخرت کی کامرانی، یہ دونوں چیزوں کو محیط ہے۔
پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصاب دیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی کا پہلا جزو کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب تم یہ چیز حاصل کر لو گے، ایمان حاصل کر لو گے، تو اس کے بعد پھر 3 چیزیں ہیں جن پر تم نے عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کے بعد اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، متقی ہو جانا، پرہیزگار ہو جانا۔ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس سے رک جانا، یہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ اور جس سے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا، یہ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنا کس بات سے؟ وہ تمام کائنات کو حسن دینے والا ہے اللہ رب العزت، تو جب خالق حسن ہے تو پھر وہ کتنا خود حسین ہوگا۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو پھر اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اس سے ڈرنے کا مفہوم یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی وہ ڈراونی شے ہے، نہیں، اس کی ناراضگی سے ڈرنا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو پہلا جو اندیا دیا گیا ہے، جو اشارہ دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی کہ ایسا عمل نہ انسان کرے جس سے وہ ناراض ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کے قرب کے لیے وسیلے کو تلاش کرنا۔ آج جو ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہ وسیلے پر کریں گے، وہ وسیلے پر ہم گفتگو کریں گے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی رضا کے لیے، اس کے قرب کے لیے انسان وسیلے کو تلاش کرے۔ اس سے اگلی بات کیا ہے؟ تیسری بات کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور انسان اس کی راہ میں جہاد کرتا رہے، اس کی راہ میں جہاد کرتا رہے۔ پہلی بات ایمان، اور یہ تینوں چیزیں آگے ایمان والوں کو کہی جا رہی ہیں، اللہ سے ڈرنا، وسیلہ تلاش کرنا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب اگر پہلی ہی چیز کسی کو میسر نہیں تو اگلی 3 چیزوں پر بے شک وہ عمل کرتا رہے، جہاد بھی کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ یہ تینوں چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے ایمان والوں کو، کہ جب تم ایمان کی دولت سے مزین ہو جاؤ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اس کی رضا کے لیے وسیلہ بھی تلاش کرنا ہے، اور اس کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے، اس کی راہ میں جہاد بھی کرنا ہے۔ اور اصول یہ ہے دنیا کا کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے علیحدہ ایک دکان ہے، علیحدہ ایک کارخانہ ہے۔ آپ کو کپڑے چاہیے، کپڑے کی دکان پر جانا پڑے گا۔ آپ کو خوراک چاہیے تو خوراک کی دکان پر جانا پڑے گا۔ دنیا کی کوئی بھی چیز لینی ہے تو اس کی دکان پر جانا پڑے گا جہاں وہ چیز بکتی ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کے قرب کے لیے وسیلے کی جو دکان ہے وہ انبیاء کی ذاتیں ہیں اور اولیاء کے آستانے ہیں۔ اور انسان اس دنیا کی کامیابی کے چکر میں اتنا وہ چکرا چکا ہے کہ جو بدیہی امور ہیں نا ان کے حوالے سے بھی وہ دلیلیں طلب کرنے لگا ہے۔ جو بین واضح باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی کہتا ہے دلیل چاہیے ہمیں۔ جیسے سورج نکلا ہوا ہے، انسان اتنا چکرایا ہوا ہے کہ سورج کے نکلنے کی دلیل مانگ رہا ہے، حالانکہ دلیل آمد، آفتاب آمد، دلیل آفتاب، آفتاب کا نکلنا ہی اس کے ہونے کی دلیل ہے۔ انسان اتنا چکرا چکا ہے، اتنا اس کے دماغ کے اندر چکر آ گئے ہیں
کہ دن چڑھا ہوا ہے تو دن کے ہونے کی دلیل مانگ رہا ہے، رات موجود ہے تو رات کے ہونے کی وہ دلیل مانگ رہا ہے۔ وسیلہ اس کائنات کے اندر اتنا ضروری ہے، اس کے ہونے کے باوجود وہ وسیلے کے ہونے کی دلیلیں مانگ رہا ہے۔ یہ دلیل وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگائے جاتے ہیں۔ اس وسیلے کو سمجھنے کے لیے انتہائی جو ابتدائی بحثیں ہیں وہ آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں تاکہ نفس مسئلہ جو ہے ہمارے ذہن کے اندر آ جائے۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا تلاش کرو۔ گھر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، گھر بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ جس طرح ہم دوسری اشیاء کی تلاش کرتے ہیں اسی طرح ہم اللہ کے قرب کے لیے، اس کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کریں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ انسان باہر نکلے، تلاش کرے، اپنے علم سے تلاش کرے، جستجو سے تلاش کرے۔ اور یہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ۔ اس کا جو عام مفہوم بیان کیا جاتا ہے وسیلے کا، واسطے کا، علاقہ بین الطرفین، علاقہ بین الطرفین، دو طرفوں کے درمیان جو درمیان کا علاقہ ہوتا ہے اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے جو پل ہے نا اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ پستی سے بلندی کی طرف جانے کے لیے جو زینہ ہے، سیڑھی ہے نا، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ انسان پستی سے بلندی کی طرف نہیں جا سکتا جب تک درمیان میں وسیلہ نہ ہو۔ انسان ایک کنارے سے، دریا کا ایک کنارہ ہے اور دوسرے کنارے تک نہیں پہنچ پاتا جب تک درمیان میں پل نہ ہو، پل نہ ہو۔ تو یہ پل یہ وسیلہ ہے، یہ سیڑھی زینہ یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے جو ہستیاں ہیں انہیں انبیاء کہا جاتا ہے، انہیں اولیاء کہا جاتا ہے، انہیں نیک اعمال کہا جاتا ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یہ علاقہ بین الطرفین، جسے نسبت بھی کہتے ہیں، جسے وسیلہ بھی کہتے ہیں، جسے واسطہ بھی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، حکم دیا ہے، امر ہے یہ، الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے، واجب، دیکھو نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب جو نماز قائم نہیں کرتا گنہگار ہے، وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ جس طرح نماز کا حکم دیا گیا ہے یہ امر کا صیغہ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّکَاةَ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ نیک ہے، اور جو نہیں پڑھتا، حکم پر عمل نہیں کرتا، وہ گنہگار ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے نیک ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا گنہگار ہے۔ اب وسیلے کا حکم دیا جا رہا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جو وسیلے کا قائل ہے وہ نیک ہے، جو منکر ہے وہ گنہگار ہے۔ یہاں بات سمجھنے والی ہے، جو کچھ لوگ یہ بدیہی امور ہیں جن کے ہوتے ہوئے وہ انسان دلیل مانگتا ہے کہ وسیلہ نہیں لینا چاہیے، وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکٹ ہونا چاہیے سارا کام۔ حالانکہ یہ بدیہی امور ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تخلیق کو سمجھنا پڑے گا۔ دو عالم ہیں، دو عالم، جہان، دو جہان ہیں۔ ویسے تو جو علماء بیان کرتے ہیں 18,000 عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ یہ 18,000 جو عالم ہیں نا، عوالم جو ہیں، یہ ان دو عالم کی جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، اس کے ظلال ہیں، اس کے عقوس ہیں۔ حقیقت میں دو ہی عالم ہیں، دو عالم ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے لیے عالم امر بھی ہے اور عالم
خلق بھی ہے۔ عالم امر کیا ہے اور عالم خلق کیا ہے؟ اور دونوں عوالم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔ دونوں عالم کو اللہ نے، دونوں جہانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عالم امر کو بھی اور عالم خلق کو بھی، دونوں کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا ہے، لیکن دونوں کی تخلیق جدا ہے۔ ایک طریقے کے ساتھ دونوں کو پیدا نہیں کیا اللہ نے۔ جو عالم امر ہے اس کی تخلیق جدا ہے، اور جو عالم خلق ہے اس کی تخلیق جدا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی توجہ رکھیں گے، مسئلہ سمجھ آ جائے گا، آسان ہو جائے گا آگے جا کر۔ یہ جو عالم امر ہے نا، عالم امر، اس کی تخلیق ہوئی ہے کن سے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ عالم امر، جب اللہ رب العزت کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ عالم امر ہے جو اللہ رب العزت کے کن کے اشارے سے کائنات عالم امر وجود میں آیا ہے۔ اور ایک ہے عالم تخلیق، عالم خلق، اس کی ایجاد، اس کی پیدائش یہ کن سے نہیں ہوئی، اس کے لیے اسباب بروئے کار لائے گئے ہیں، اس کے لیے واسطے بنائے گئے ہیں، اس کے لیے وسیلے تلاش کیے گئے ہیں۔ اس کو بنانے کے لیے دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کا وجود بنا ہے، آدم علیہ السلام ان کا وجود بنا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم کے وجود کے لیے جو عناصر اربع ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ مٹی لائی گئی، پانی لایا گیا، آگ لائی گئی، ہوا لائی گئی، یہ چار عناصر اربع کو جمع کیا گیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے وجود کے لیے کن کہتا تو وجود بن جاتا، وجود بن جاتا، لیکن آدم کے وجود کے لیے اس نے وسیلہ بنایا ہے، مٹی کو، آگ کو، پانی کو، ہوا کو، تاکہ جو ابن آدم ہے وہ وسیلے کا قائل ہو جائے۔ جو آدم کا بیٹا ہے نا، اسے پتا چل جائے کہ ہم وسیلے کے ذریعے یہاں آئے ہیں، وہ قادر ہے، کہہ دیتا کون، تو آدم علیہ السلام کا وجود تیار ہو جاتا۔ لیکن اس نے پانی، فرشتوں کو پانی لے کر آؤ، مٹی لے کر آؤ، آگ لے کر آؤ، ہوا لے کر آؤ، پھر اس کو بنایا گیا۔ اللہ رب العزت اپنے دست قدرت سے بنایا آدم علیہ السلام کے وجود کو، پھر اس میں روح پھونکی۔ یہ سارا فلسفہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ تو دونوں جہان اللہ رب العزت پیدا کرنے والا ہے، لیکن دونوں جہانوں کی تخلیق جدا جدا ہے، ایک لفظ کن سے اور ایک اسباب کے ذریعے۔ اور ہم جس جہان میں رہ رہے ہیں یہ عالم خلق ہے، عالم امر نہیں، یہ عالم امر نہیں ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ تو لا محالہ جو عالم خلق میں رہتا ہے اس کے لیے اسباب ہیں، وسیلے ہیں، اس کے لیے اسباب اور وسیلے ہیں۔ جو اس جہان میں رہے گا وہ وسیلوں کا محتاج رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کن کہہ کر عالم امر کو بنایا۔ اب یہاں تھوڑی سی بات غور سے سماعت کریں۔ ایک ہے تخلیق نور مصطفیٰ، تخلیق نور مصطفیٰ، اور ایک ہے تخلیق وجود مصطفیٰ، نبی پاک کے وجود کی تخلیق۔ جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا ہے وہ کن سے کیا ہے، کن سے کیا ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا، شیئا کا مطلب ہے چاہت۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی چاہت کا ارادہ کیا نا، اپنی چاہت کا ارادہ کیا، اور وہ چاہت کیا ہے، وہ نور مصطفیٰ ہے۔ وہ چاہت کیا ہے، وہ نور مصطفیٰ ہے۔ جب اللہ نے اپنی چاہت کا ارادہ، شیئن چاہنا، چاہت، جب اس نے اپنی چاہت کا ارادہ کیا تو کیا ہوا، اذ یقال لہ کن، اذ یقول لہ کن فیکون، تو اس نے اس چاہت کو کہا کہ ہو جا، پس وہ ہو گئی۔
اور وہ ہے نور مصطفیٰ۔ اور جب وجود مصطفیٰ کی باری آئی تو پھر جبریل کو حکم دیا، جبریل جاؤ جو مٹی میرے محبوب کے جسم کے لائق ہے وہ لے کر آؤ، سلسبیل کا پانی لے کر آؤ۔ ساری اشیاء کو جمع کیا گیا اور پھر وجود مصطفیٰ کو بنایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو عالم خلق میں آئے گا وہ وسیلے کا محتاج ہوگا، اور جو عالم امر میں ہوگا وہ امر کن کے ذریعے وہ پیدا کیا جائے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی صفت کن ہے نا، صفت کن، اس کے مظہر ہیں نبی پاک۔ انبیاء اللہ کی صفت کن کے مظہر ہوتے ہیں، اور پھر انبیاء کے تصدق میں توسل سے، وسیلے سے، ان کے واسطے سے جو انبیاء کے امتوں کے ولی ہوتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی لفظ کن کی تاثیر دی ہوتی ہے، یعنی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس پر ایک دو احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لفظ کن سے آپ کا نور پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تاثیر آپ کے اندر رکھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، حدیث کی صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریگستان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ریگستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، دور سے نا ایک شخص آ رہا ہے، اس کا ہیولہ نظر آ رہا ہے، اس کا ہیولہ نظر آ رہا ہے، کوئی سفید لباس میں کوئی چیز آ رہی ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے دور دیکھا نا اس طرف، تو آپ نے فرمایا کن ابا خزیمہ۔ دور سے آ رہا تھا وہ سفید کپڑوں میں، تو جب وہ قریب آیا نا تو خزیمہ تھا، یعنی اللہ رب العزت کے محبوب نے جو کہا وہ ہو گیا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون تھا، اس کا وجود کیا تھا، اس کی ذات کون سی تھی، جو محبوب کی زبان سے لفظ نکلا ہے بس وہ وہی ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک کے اندر موجود تھے، جہاد کے میدان کے اندر موجود تھے، تو اس وقت جب ہم جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، تو دور سے ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کی طرف آنے والے کی طرف دیکھا، تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، بس محبوب کی زبان سے نکلا تو ابو ذر ہو گیا۔ یہ وہ تاثیر ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، تو ایک شخص آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرتے تو وہ اپنے منہ کو بگاڑتا، نقلیں اتارتا، چلاتا آپ کو۔ ایک مرتبہ اس نے کیا، دوسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ کیا، نبی پاک صرف نظر فرماتے رہے، معاف کرتے رہے۔ لیکن ہر بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو وہ اپنے منہ کو بگاڑتا، نقلیں اتارتا، آپ کو تکلیف دینے کے لیے وہ یہ عمل کرتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن کہہ رہے ہیں یہ۔ تو ایک دن وہ نقلیں اتار رہا تھا، نبی پاک کلام فرما رہے تھے، تو وہ نقلیں اتار رہا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کن کذالک، جو تو منہ بنا رہا ہے ایسا ہی ہو جا، کن کذالک، اسی طرح کا ہو جا جیسے تو نے منہ بنایا ہوا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کا منہ اسی طرح رک گیا، ٹیڑھا منہ رہا، اور مرتے دم تک اس کا چہرہ ٹیڑھا رہا جس طرح وہ نقل اتار رہا تھا۔ یہ تاثیر ہے جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، اور پھر محبوب کے صدقے میں انبیاء کو، اور پھر تمام انبیاء کے جو اولیاء ہیں، اولو العزم ولی ہیں، ان کو بھی یہ تاثیر عطا کر دیتا ہے۔ قرآن پاک اگر ہم پڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا تخت جو اس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ نمل کے اندر، آپ اس کی وضاحت پڑھیں، میں اشارہ کر رہا ہوں صرف۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر خبر دی
ملکہ بلقیس کے علاقے کی، اس کی حکومت کی، اس کے تخت کی، اس کی شان و شوکت کی، کیونکہ چند دن وہ غائب رہا نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے. تو آپ نے پوچھا اس سے کہ تو میری مجلس سے غائب رہا ہے، کہاں رہا ہے؟ تو اس نے آ کر جواب دیا کہ میں اڑتا رہا تو ایک ایسی سلطنت میں پہنچا، اس کی یہ شان ہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوا تو تجھے سزا دی جائے گی. تو پھر ملکہ بلقیس کو دعوت دی گئی، پیغام دیا گیا، تو اس نے تحائف بھیجے، پھر آپ نے قبول نہ فرمائے، سارا کچھ ہوا نا. تو ایک اس نے دعوت قبول کی جب نا، سیرت کی کتابیں اور تفاسیر کی کتابیں کہتی ہیں کہ وہ جب اپنے مقام سے چلی نا، ابھی 4.5 کلومیٹر دور تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام سے. ان کا جو علاقہ تھا، جو ان کا جہاں وہ اپنی کچہری لگاتے تھے، 4.5 میل دور تھی. تو آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں لائے؟ بلقیس کا تخت 70 فٹ لمبا، 40 فٹ چوڑا، اور پھر ہیرے جواہرات سے مرصع، جہاں وہ جس تخت پر وہ بیٹھتی تھی اپنی حکومت چلانے کے لیے، جو اس کا تخت تھا، جس مقام پر وہ اپنا قیام کرتی تھی، اپنی دربار لگاتی تھی، اپنی مجلس لگاتی تھی، 70 فٹ وہ لمبا، 40 گز کہتے ہیں بعض، اتنا وہ چوڑا اور لمبا تھا. اور محفوظ مقام کے اندر، یہ نہیں کہ باہر کہیں پڑا ہوا تھا. ظاہر ہے جہاں یہ سردار بیٹھتے ہیں، جہاں وزراء بیٹھتے ہیں، جہاں حکام بیٹھتے ہیں، وہ ایک محفوظ جگہ ہوتی ہے. تو ایک محفوظ مقام کے اندر اس کا تخت لگا ہوا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے تم میں سے، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، دربار لگا ہوا تھا، کون ہے تم میں سے جو اس کے آنے سے پہلے یہاں تخت لے آئے؟ تو ایک کالا افریت من الجن، سرکش جن جو ہے، اس نے، بڑے جن نے کہا کہ آپ کی مجلس سے برخاست ہونے سے پہلے وہ میں یہاں لے آؤں گا. اشارہ کر رہا ہوں واقعے کی طرف، تفصیل نہیں بیان کر رہا میں. تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے مجھے چاہیے. اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی جو مجلس چلتی تھی نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ 4-4.5 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی روزانہ. جو آپ کا دربار سجتا تھا، دربار لگتا تھا، سائلین کی باتیں سنتے تھے، جو مخلوق آپ کی تابعدار تھی، جو آپ کی حکومت کے اندر تھی، اس کی باتیں سنتی تھی. اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مچھر نے آ کر ان کی بارگاہ میں شکایت کی، کیونکہ آپ کی سلطنت بہت وسیع سلطنت تھی، جانوروں پر، پرندوں پر، انسانوں پر اتنی بڑی سلطنت تھی کہ سب پر آپ کی حکومت چلتی تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت چلتی تھی. تو مچھر نے آ کر شکایت کی کہ حضور، میں جب اپنے خوراک کے لیے اپنا شکار تلاش کرتا ہوں، مچھر کہتا ہے، تو ہوا آتی ہے اور مجھے اپنے شکار سے دور لے جاتی ہے اور میں بھوکا رہ جاتا ہوں. تو آپ نے جب اس کی شکایت سنی نا، تو آپ نے فرمایا ہوا کو لایا جائے، ہوا کو بلایا جائے. جب ہوا آئی نا تو مچھر اپنی جگہ سے، کیونکہ ہوا کا کام ہی مچھر کو اڑانا ہے، تو مچھر وہاں نہ رہا. تو آپ نے فرمایا تمہارا مسئلہ اسی طرح چلتا رہے گا. ایک فاختہ کی بات بھی آپ نے سنی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے. ایک مادہ فاختہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کرتی ہے کہ فلاں شخص نے میرے خامند کو، میرے نر کو اس نے شکار کر دیا ہے، مار دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہماری شریعت کے اندر شکار جائز ہے. تو اس نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شکار اس نے کیا ہے اور شکار جائز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ شکاری جو ہے وہ شکاریوں کے لباس میں نہیں تھا، اس نے لباس عام لوگوں کا پہنا ہوا تھا، اس نے دھوکہ دیا ہمیں. اگر وہ شکاریوں کا لباس پہن کر آتا اور پھر شکار کرتا، ہم کبھی بھی شکایت نہ لاتے آپ کے پاس، ہم خود اپنی احتیاط کرتے، اپنی حفاظت کرتے، اپنا انتظام کرتے. لیکن اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اور دھوکہ کیا دیا ہے؟ اس نے لباس اور طرح کا پہنا ہوا تھا، کام اور طرح کا کر رہا تھا. کام
اور طرح کا کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کی شکایت لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی لباس کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ لباس ممبر و محراب والا ہے لیکن گمراہی دی جا رہی ہے، گمراہی دی جا رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اسے سزا دی جائے کیونکہ اس نے دھوکہ دیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چلتی تھی، تو جن نے کہا کہ آپ کی مجلس سے پہلے میں اس تخت کو لے آتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے مجھے چاہیے۔ تو ایک آپ کی مجلس میں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لاتا ہوں، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لاتا۔ اور پھر ہوا کیا کہ اس نے یہ بات کی، ابھی سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی نہیں ہے اور وہ تخت وہاں موجود تھا، وہ تخت وہاں موجود تھا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھا نا، تو اللہ کی بارگاہ میں حمد کی شکر ادا کیا۔ کس بات پر شکر ادا کیا؟ کہ اللہ نے میری امت کے اندر، میری اس رعایا کے اندر ایسے ایسے ولی میں دیے ہیں۔ وہ تخت لانے والا جس کو تھوڑا کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ تخت لایا، اس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ آپ کا بانجا تھا، آپ کا وزیر بھی تھا اور آپ کا بانجا بھی تھا۔ اب 1000 میل سے زائد وہ دور تخت پڑا ہوا ہے، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت یہاں آ جاتا ہے۔ نہ زمین کے اندر سے آیا ہے، نہ فضا کے اوپر سے آیا ہے۔ اگر فضا کے اوپر سے آتا تو دیکھنے والے دیکھتے، اگر زمین کے اندر سے وہ زمین چیرتا ہوا آتا تو زمین پھٹی ہوئی نظر آتی، لیکن نہ زمین پھٹی ہے، نہ آسمان پر کسی نے آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے صدقے میں آصف بن برخیہ جو ان کی امت کا ولی تھا، اس کو کن کی تاثیر دی تھی۔ اس نے صرف لفظ بولا تھا کن، تو وہ تخت وہاں موجود ہو گیا تھا۔ تو انسان جو عالم بنے ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق۔ عالم امر جو ہے یہ لفظ کن کی تخلیق ہے، اس کا ظہور ہے، اور یہ جو عالم خلق ہے، عالم اسباب ہے، یہ اسباب سے تخلیق ہوا ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر آنے کے لیے بھی اسباب چاہیے، اور اس دنیا سے جانے کے لیے بھی اسباب چاہیے۔ آنے کے لیے وسیلہ چاہیے ماں باپ کا، اگر حلال طیب طریقہ ہے تو پھر ماں باپ کا نکاح کا وسیلہ چاہیے، نکاح کا اگر حلال چاہتے ہیں آنا، اور اگر حرام آنا چاہتے ہیں تو پھر زنا کا طریقہ ہے۔ لیکن دو جنسوں کے ملنے سے، ان کے واسطے سے انسان، ان کے وسیلے سے اس کائنات میں آئے گا، اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ اگر اس کے بغیر آتا ہے تو اللہ رب العزت وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اس کا طریقہ، دستور، قانون یہ نہیں۔ اگر وہ کہہ دینا آدم علیہ السلام اس کے بغیر آئے ہیں، حضرت حوا باپ کے بغیر آئی ہیں، ماں کے بغیر آئی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بغیر ماں باپ کی آئی ہے، پہاڑ سے نکلی ہے۔ تو یہ ساری اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں، یہ اس کے قوانین نہیں، اس کے اصول نہیں۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اس کائنات میں جو آئے گا وہ وسیلے سے آئے گا، وہ نکاح کا وسیلہ ہے یا زنا کا وسیلہ ہے، لیکن آئے گا وسیلے سے۔ اور اس دنیا سے جو جائے گا وہ بھی وسیلے سے جائے گا۔ نہ یہاں کوئی وسیلے کے بغیر آ سکتا ہے، نہ یہاں وسیلے کے بغیر کوئی جا سکتا ہے۔ جائے گا یہاں سے، دنیا سے عالم آخرت کی طرف، تو پھر کیسے جائے گا؟ اس کے لیے وسیلہ ہے اس کی موت، اس کی موت۔ اب موت جس طرح مرضی آئے، اس کو گولی ماری جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا اس کے جسم کے کوئی اعضاء فیل ہو جائیں، ہارٹ اٹیک ہو جائے، گردے فیل ہو جائیں، جگر فیل ہو جائے، یا کوئی بھی عمل اس موت کا اس پر لاگو کیا جائے، یہ سارے وسیلے ہیں، سارے وسیلے ہیں اس جہاں سے جانے کے لیے اس جہاں میں، جو
آخرت کا جہان ہے، جو برزخ کا جہان ہے۔ وسیلے کے بغیر کوئی چیز یہاں سے نہ آ سکتی ہے، نہ یہاں سے جا سکتی ہے۔ اور یہ وسیلہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کائنات میں آنے کے لیے، اس جہاں میں آنے کے لیے وسیلہ ضروری ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی ذات کا قرب ہے وہ بغیر وسیلے کے مل جائے گا۔ یہ کائنات جو اولاد آدم ہے، آدم کو بنا کر اللہ رب العزت نے یہ اصول دیا ہے، جو آدم کا بیٹا ہے، جو ابن آدم ہے، وہ وسیلے کا قائل رہے گا، وہ وسیلے کو مانے گا۔ اور جو ابن آدم نہیں، پتہ نہیں کون بلا ہے، تو پھر وہ جو مرضی عقیدہ رکھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو عناصر اربع سے بنایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کائنات کو بنا کے ان ساری کائنات کو، عالم خلق کی کائنات کو واسطوں اور وسیلوں میں مقید کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، سننے کے لیے کان وسیلہ ہیں، بولنے کے لیے زبان وسیلہ ہے، سونگھنے کے لیے ناک وسیلہ ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ وسیلہ ہے، چلنے کے لیے پاؤں وسیلہ ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ وسیلہ ہیں، سفر کے لیے سواری وسیلہ ہے، چاہے وہ کار ہو، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ جہاز ہو۔ یہ سارا عالم اسباب ہے، اس میں جو عمل ہوگا وہ وسیلے سے ہوگا، وسیلے کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ انسان کا وجود میں آنا یہ وسیلے کی وجہ سے ہے، اس کی تخلیق وسیلے سے ہوگی، بغیر وسیلے کے یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے بنایا، ماشاءاللہ، اس کائنات کو میں نے بنایا ہے اور تمہیں وسیلوں کا محتاج کر دیا ہے۔ جب تک تم وسیلہ اختیار نہیں کرو گے تب تک تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی شے میسر نہیں آئے گی۔ تمہارا آنا، تمہارا وجود، تمہارا اس جہان میں زندہ رہنا، یہ بھی وسیلے کا محتاج ہے۔ دیکھیں نا، آکسیجن جو ہے، انسان محتاج ہے کہ نہیں آکسیجن کا؟ اپنی زندگی کے لیے آکسیجن کا محتاج ہے۔ اسے آکسیجن ملے گی تو زندہ رہے گا، آکسیجن نہیں ملے گی تو زندگی نہیں ہوگی اس کی۔ تو انسان اپنی حیات کے لیے بھی آکسیجن کا، وسیلے کا محتاج ہے، اور اپنی موت کے لیے بھی محتاج ہے۔ جب اسے آکسیجن اس سے ختم ہو جائے گی تو وہ زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو اس جہاں میں وسیلہ ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ابتدا میں نے بات کی تھی کہ پستی سے بلندی کی طرف جانے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ بھی ٹھیک کہتے ہوں گے۔ زمین سے اوپر جانے کے لیے، چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ ہے۔ زمین سے چھت کے اوپر جانے کے لیے سیڑھی کا وسیلہ ہے، لیکن اوپر سے نیچے آنے کے لیے جو کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے واقعی نہیں ضرورت۔ چھت پہ کھڑا کر کے پیچھے کک ماری جائے، ان کو سیدھے آئیں گے بغیر وسیلے کے نیچے۔ اور یہ عمل شیطان کے ساتھ ہوا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے شیطان سے پوچھا نا کہ تو نے میرے کہنے پر آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے آگے دلیلیں دینی شروع کر دی، یا اللہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں سے افضل ہوں، افضل بلا مفضول کو کبھی سجدہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، تو نے میرے حکم کی عدولی کی ہے، میرے حکم کو نہیں مانا، فاخرج فإنک رجیم۔ اللہ نے زور سے کک ماری اس کے اور اسے نیچے پھینک دیا۔ تو اب اوپر جانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے وہ وسیلہ ضروری ہے، اور وہاں سے راندہ درگاہ ہونے کے لیے کسے وسیلہ کی؟ چھت کے اوپر بلندی کے لیے وسیلہ ضروری ہے، سیڑھی کا۔ لیکن وہاں سے نیچے آنے کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ضروری نہیں ہے، ان کے لیے یہی چیز ہے کہ وہ بغیر وسیلے کے نیچے آئیں گے، جس طرح شیطان آیا ہے۔ اور بلندی پانے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ اور وہ وسیلے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بغیر وسیلے کے آدم صفی اللہ بنایا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وسیلہ بنایا، لیکن ہمیں پوچھا نہیں میں آدم کو بنا رہا ہوں۔ آدم صفی اللہ کو بنایا، نوح نجی اللہ کو بنایا، ابراہیم خلیل اللہ کو بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ کو بنایا، موسیٰ کلیم اللہ کو بنایا۔
عیسیٰ روح اللہ کو بنایا، محمد حبیب اللہ کو بنایا، لیکن جب اپنی توحید کی باری آئی، اپنی وحدانیت کی باری آئی، اپنی الوہیت کی باری آئی، تو مخلوق کو حکم دیا کہ اگر تم مجھے ایک ماننا چاہتے ہو تو ان کے وسیلے سے ماننا، ان کے وسیلے سے ماننا۔ اگر ان کے وسیلے سے مجھے احد مانو گے، واحد مانو گے، تو تمہارا ماننا قبول کر لیا جائے گا۔ دیکھیں نا، اگر نبی پاک کے بغیر کو اللہ کو ایک مانتا ہے، مسلمان ہے؟ بولو نا یار، نہیں مسلمان کیوں نہیں؟ اللہ ایک نہیں ہے؟ اللہ ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے جو میرے محبوب کے وسیلے سے میری ذات کو مانے گا، میری توحید کو مانے گا، اس کا ماننا قبول کروں گا۔ جو محبوب کے بغیر میرے پاس آئے گا سیدھا جہنم میں بھیجوں گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر محبوب کو پیغام دے کر بھیجا، محبوب جا کر فرماؤ کل هو اللہ احد، کل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں کہا میں اللہ ایک ہوں، نہ محبوب تم کہو، محبوب تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ بے شک میں احد ہوں، یا اللہ تو کہہ تو ایک ہے، سچی بات ہے، تو کہہ لوگوں سے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کو منہ لگاؤں، یہ تو اس قابل ہی نہیں میں نے منہ لگاؤں، بس یہ میرے محبوب کے ہو جائے اور محبوب کے کہنے پر مجھے ایک مانے، پھر ان کو قبول کر لوں گا میں، پھر انہیں قبول کروں گا میں۔ تو یہ وسیلہ ہے۔ دیکھیں نا، کہتے ہیں جی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ جو اعمال ہیں نا، اعمال یہ بھی محتاج ہیں اپنی قبولیت کے حوالے سے وسیلے کے اور مقام کے۔ جمعہ ہے، یہ جمعہ کا دن جو ہے، اگر یہ وسیلے والے لوگ نہ ہوتے نا، جو وسیلے کے قائل ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، جو اللہ کی معرفت کے لیے وسیلہ بنے ہوئے ہیں، جو نبی پاک کی ذات تک لے جانے کے لیے وسیلہ بنے ہوئے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، یہ علماء نہ ہوتے، تو شاید وہ بدھ کے روز ہی جمعہ پڑھ لیتے۔ یہ جمعے کے روز جو جمعہ ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہے، ورنہ جو حالات بن رہے ہیں نا، عید جب مرضی اس نے اعلان کیا ہے عید ہوگی، بس ہوگی، حالانکہ جو عید کا دن ہے اس دن ہونی چاہیے نا، لیکن جو اعلان کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ فلاں دن عید ہے، چاند نکلا ہے نہیں نکلا، عید ہے۔ تو جمعے کا دن محتاج ہے جمعے کے دن کے لیے، جمعے کی عبادت محتاج ہے جمعے کے دن کے لیے۔ روزے ہیں رمضان کے، وہ محتاج ہیں رمضان کے روزے اپنی قبولیت کے حوالے سے ماہ رمضان کے، ماہ رمضان کے محتاج ہے۔ نماز محتاج ہے قبولیت کے لیے اپنے وقت کی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کوئی فجر کے وقت اثر پڑے، اثر کے وقت زور پڑے، ہو جائے گی؟ نہیں، یہ عبادتیں محتاج ہیں اپنے وقت کی۔ جس طرح عبادتیں محتاج ہیں اپنے وقت کی، اسی طرح مخلوق محتاج ہے اللہ کے قرب کے لیے وسیلوں کی، وسیلوں کی۔ اور یہ وسیلے کون ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اعمال کو وسیلہ بنا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب بس لمبی پڑتی ہے نا تو کہتے ہیں جی ان وسیلے سے مراد اعمال ہیں۔ کیا ہیں؟ نیک عمل کرو، نیک عمل تمہیں اللہ کی قرب کا ذریعہ بنیں گے، وسیلہ بنیں گے۔ اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں، نبی ہیں، یہ وسیلہ نہیں بن سکتے۔ سمپل سادہ سوال آپ اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں کہ یہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، غرباء مساکین کی مدد کرتے ہیں، رعایا کے لیے کام کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ، بولو یار، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں اس کا قرب مل جائے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کسی کے پاس؟ کوئی کہے کہ میرے روزے قبول ہو گئے ہیں، مجھے اللہ کی طرف سے سند آ گئی ہے؟ نہیں، ہمیں اس نے ظن ہے
کہ اللہ نے ہماری اس عبادت کو قبول کر لیا ہے، حسن ظن ہے یہ، اللہ نے ہماری اس عبادت کو قبول کر لیا ہے، لیکن حتمی طور پر کسی کے پاس اپنی نماز کی قبولیت، اپنے روزے کی قبولیت، اپنی زکوٰۃ کی قبولیت، صدقہ و خیرات کی قبولیت کی سند ہو، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جو ظنی دیکھیں نا عقل کی بات ہے، جو ظنی القبول عبادتیں ہیں وہ تو وسیلہ بن سکتی ہیں ان کے نزدیک، جو ظنی القبول ہیں وہ تو وسیلہ بن سکتی ہیں، اور انبیاء جو قطعی القبول ہیں، اگر کوئی کہے نا کہ انبیاء قطعی القبول نہیں ہیں، وہ ظنی القبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو اب جو ظنی القبول عبادتیں ہیں وہ تو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن سکتی ہیں، اور جو قطعی القبول ہیں، جن کو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اپنا صفی بنایا ہے، اپنا نجی بنایا ہے، اپنا کلیم بنایا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا ذبیح بنایا ہے، اپنا حبیب بنایا ہے، اگر ظنی القبول عبادتیں وہ وسیلہ بن سکتی ہیں، جو قطعی القبول ہیں وہ وسیلہ کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ ہمارا وسیلہ ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے نبی پاک کا وسیلہ، نبی پاک کا وسیلہ، اور نبی پاک کی ذات تک پہنچنے کے لیے ان اولیاء کا، داتا علی اجمیری کا وسیلہ، خواجہ اجمیری کا وسیلہ، امام ربانی کا وسیلہ، مجدد الفسانی کا وسیلہ، بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا وسیلہ، مجدد الفسانی کا وسیلہ، شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ، یہ سارے وسیلے ہیں نبی پاک کی ذات تک پہنچنے کے لیے، اور پھر نبی پاک کی ذات یہ وسیلہ ہے ساری کائنات کے لیے، صرف ولیوں کے لیے نہیں۔ انبیاء کا قرب بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ نبی پاک کے وسیلے سے ہے۔ جو انبیاء کو قرب ملا ہے نا، وہ بھی نبی پاک کے وسیلے سے ملا ہے، وسیلے کے بغیر تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے، آپ علماء کو پڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اصل ہے باقی تمام کائنات کا، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر قیامت تک جو ولی امتی آئے گا، ان سب کا ایمان نبی پاک کے ایمان کا عکس اور ظل ہے، عکس اور ظل ہے۔ اصل ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک عالم تصور میں ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں چلے جائیں، ان کی ارباء کو سوال کریں کہ آپ نے اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام دیا ہے، اس کی توحید کے بارے میں کہا ہے کہ وحدہ ہے، لا شریک ہے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ اس کو وحدہ آپ نے دیکھا ہے، اکیلے دیکھا ہے؟ تو تمام کے تمام کہیں گے نہیں، ہم نے سن کر خبر کے ساتھ اس کی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اور جب تاجدار مدینہ کے پاس آئیں گے تو فرمائیں گے ہاں میں اپنے رب کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ واحد ہے، احد ہے۔ تو تمام کائنات کے لیے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ نبی پاک کا وسیلہ ہیں، اسی لیے آپ کو برزخ کہا جاتا ہے، برزخ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ اس کی مثال میں پہلے بھی دیتا ہوں پھر دے دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کبریٰ ہیں، وسیلہ ہیں اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اگر آپ نے پانی گرم کرنا ہو نا تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ایک دیگچی لیں گے، برتن لیں گے، اس کے اندر پانی ڈالیں گے، نیچے آگ جلائیں گے۔ اب جو دیگچی کا تلوا ہے نا، جو نچلا حصہ ہے ہانڈی کا، دیگچی کا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آگ کا فیض لے بھی سکتی ہے اور پانی کو آگ کا فیض دے بھی سکتی ہے۔ یہ اللہ نے اس اور اس تلوے کو عربی میں وسیلہ کہتے ہیں۔ اس تلوے کو جو ہانڈی کا، دیگچی کا تلوا ہوتا ہے، نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں واسطہ کہا جاتا ہے، سلسلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اس تلوے کے نیچے ڈائریکٹ اگر پانی آگ پر ڈالا جائے تو پانی گرم ہوگا
نہیں ہوگا، یا پانی نہیں یا آگ نہیں۔ اس کو گرم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیگچی کے اندر پانی ڈالیں، نیچے آگ جلائیں، اب وہ دیگچی کا تلوا آگ سے فیض لے رہا ہے اور پانی کو فیض دے رہا ہے، آگ سے حرارت لے رہا ہے اور پانی کو حرارت دے رہا ہے، آگ سے گرمی لے رہا ہے اور پانی کو گرمی دے رہا ہے۔ اور اس کائنات میں اللہ رب العزت کا فیض لینے کے لیے ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے جو خدا سے فیض لے سکے اور مخلوق کو فیض دے سکے، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ جھگڑا کرتے ہیں نور و بشر کا، یہ دونوں صفتیں ہیں۔ اگر میرا نبی نور نہ ہوتا فیض لے نہ سکتا، اگر بشر نہ ہوتا تو فیض دے نہ سکتا۔ یہ تو شانیں ہیں دونوں، یہ دونوں شانیں ہیں۔ تو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ فرما رہا ہے وسیلے کو تلاش کر، گھر نہ بیٹھے رہنا، گھر نہ بیٹھے رہنا، سارے پیسوں کی تلاش کرتے رہتے ہو، کاروبار کی تلاش کرتے رہتے ہو، اللہ کے قرب کا بھی وسیلہ تلاش کرنا۔ اور یہ اللہ کے قرب کا وسیلہ کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، ان کی ذاتیں ہیں، ان کے آستانے ہیں، انہیں قرب ملا ہے۔ جنہیں اللہ کا قرب ملا ہے ان کی بارگاہوں میں ہم چلے جائیں تو یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے، یہ وسیلہ ہے۔ اب کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے نبی پاک کی ذات کے حوالے سے آپ کیسا وسیلہ ہیں اور کائنات کے اندر کس طرح وسیلہ آپ کی ذات سے چلا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مبارک بیان کریں گے۔